آپ قیام اور رکوع کر سکتے، سجدے میں نہیں جا سکتے تو قیام اور رکوع تو پراپر کیجیے، سجدے کے لیے آپ کرسی پہ بیٹھ کے اشاروں سے نماز پڑھ لیجیے. اسی طرح بعض اوقات قیام نہیں ہوتا، جیسے رمضان میں قیام ہوتا ہے نا، قیام اللیل، تو آپ کیا کرتے ہیں، کچھ دیر کھڑے رہتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں. لیکن رکوع اور سجدہ آپ کر سکتے ہیں، تو رکوع اور سجدہ کرتے جائیں، یہ نہیں کہ ایک دفعہ بیٹھے تو ہر چیز بیٹھ کے کر رہے ہیں. تو یہ یاد رکھیے کہ نماز کا جتنا رکن آپ ادا کر سکتے ہیں، اگر سارا وقت کھڑے نہیں ہو سکتے، آدھا بھی ہو سکتے تو آدھا کھڑے ہو جائیں پھر بیٹھ جائیں. لیکن جب رکوع کا ٹائم ہے تو کھڑے ہو جائیں پھر رکوع کر لیں. بیٹھ کر رکوع اور سجدہ کرنے کا طریقہ ابن عمر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک بیمار ساتھی کی عیادت کے لیے نکلے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا. جب اس کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے کہ وہ ایک لکڑی پر نماز پڑھ رہا ہے اور سجدہ کرتے وقت اپنی پیشانی اس پر ٹیکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا تو اس نے لکڑی کو پھینک دیا اور اس نے تکیہ پکڑ لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی ہٹا دو، یعنی تکیے کو. اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو زمین پہ سجدہ کرو، نہیں رکھتے تو اشارے سے پڑھو، اور اپنے سجدوں کو اپنے رکوع سے زیادہ جھکاؤ، یعنی تکیے، تختے، کسی چیز پہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، ٹیبل پہ کسی بھی چیز پہ سر رکھنے کی ضرورت نہیں. اور یہ حدیث یاد رکھیے. عبدالعزیز بن باز کہتے ہیں کہ زمین یا کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنے کے لیے واجب ہے کہ وہ سجدہ کرتے وقت اپنے رکوع سے زیادہ جھکے، بس یہ یاد رکھیے. لیکن سجدے کی حالت میں اس کے لیے واجب ہے کہ اگر استطاعت ہو تو زمین پر ہاتھ رکھے اور رکوع میں دونوں گھٹنوں پر، یعنی جیسے نیچے بیٹھ کے کوئی پڑھ رہا ہے تو رکوع کے وقت کیا کرے، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ لے، اور سجدے کے وقت کیا کرے، زمین پر ہاتھ رکھ لے. لیکن کوئی لکڑی اور بینچ اور یہ کچھ بھی رکھنے کی ضرورت نہیں. اگر زمین تک نہیں جاتا تو جہاں تک ہاتھ انگلیاں لگتے تو اتنی لگا لے تاکہ رکوع اور سجدے میں اشارے میں فرق ہو. لیکن اگر استطاعت نہ ہو تو اپنے ہاتھ گھٹنوں پر ہی رکھے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، پیشانی، اور آپ نے ناک کی طرف اشارہ کیا، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور پاؤں کی انگلیاں. اور جو شخص ایسا کرنے سے عاجز ہو اور کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا تو کیا کرے، کرسی پہ بیٹھ جائے. فاتقوا اللہ ما استطعتم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم، جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو تم اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرو. رکوع اور سجود میں کمر جھکانے کا طریقہ، اگر کوئی شخص کمر جھکا نہیں سکتا، بعض میں کی بیک کی سرجری ہوتی ہے، جھکا ہی نہیں سکتے، تو وہ سر جھکا لے، گردن ہی جھکا لے. اور اگر اس کی کمان کی طرف پہلے سے ہی دوہری ہو تو ایسا لگتا ہے کہ رکوع کی حالت میں ہے تو جب وہ رکوع کا ارادہ کرے تو تھوڑا اور جھکے. بعض لوگوں کا کب نکل جاتا ہے نا، کبڑا جیسے ہوتا ہے، اس کی کمر پہلے ہی ایسے ہے تو وہ کیا کرے، تھوڑا سا اور سر جھکا لے. سجدے کی حالت میں جتنا اس کے لیے ممکن ہو اپنے چہرے کو زمین کی طرف اور زیادہ قریب کرے، جتنا ممکن ہو نیچے تک جائے سجدے میں. یاد رکھیے کرسی پر بھی بیٹھے ہوئے جتنا آپ جھک سکیں جھکتے جائیں. اب صف میں کرسی رکھنے کا طریقہ، کرسی کو صف میں رکھنے کے متعلق علماء نے بیان کیا کہ جو شخص بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے اس کے لیے اس کی پشت معتبر ہوگی، چنانچہ نہ تو وہ صف سے آگے ہو نہ پیچھے ہو. مقعد وہ حصہ ہے جس پر جسم کا انحصار ہے، یعنی کرسی اس طرح رکھے کہ لائن میں اس کے کندھے دوسروں کے ساتھ لگ رہے ہیں، پاؤں نہیں. کیا رکھے، کندھے، سر یہ برابر ہونا چاہیے. اس لیے اگر نمازی ابتدا سے اختتام تک کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرے گا، یعنی اول سے آخر بیٹھا ہی ہے، جیسے بہت سے بزرگ ہوتے ہیں نا، وہ کھڑے ہی نہیں ہوتے، بیٹھا ہی بیٹھا ہے، تو وہ اپنے بیٹھنے والی جگہ کو صف کے برابر کر دے گا، یعنی یہ جگہ صف کے برابر ہو جائے گی اور پاؤں کہاں ہوں گے، آگے نکلے ہوئے ہوں گے. اور اگر وہ کھڑا ہو کر نماز ادا کرے گا اور صرف رکوع سجدے کے وقت کرسی پر بیٹھے گا تو اس میں کھڑا ہوتے وقت صف میں برابر کھڑا ہوگا، کرسی پیچھے جائے گی، پھر کرسیاں الگ رکھی جائیں گی تاکہ وہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے. عین بیچ میں کرسی نہیں رکھے کہ پیچھے والا کیا کرے گا، اور کرسی بھی ایسے جو آگے پیچھے ہو سکتی ہو. کامن سینس ہے بالکل. اپنی پوری کوشش کے ساتھ جتنا کر سکتے ہو کر لو. نماز کے واجبات کو ادا کرنے کا قاعدہ یہ ہے کہ نمازی جس فعل کو سر انجام دینے کی طاقت رکھے اسے ادا کرنا اس پر واجب ہے، اور جس رکن کو ادا کرنے سے وہ عاجز ہو وہ ساقط ہے. جو کر ہی نہیں سکتے، ہم نے بعض اوقات ایسے تو گھٹنے اکڑ جاتے ہیں، تو آپ پوری طرح جلسہ استراحت میں پوری طرح پیچھے نہیں بیٹھ سکتے، یعنی آگے اکڑو سے ہو کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی بات نہیں،
یہ نہیں کہ اٹھتے ہی دوبارہ سجدے پہ چلے گئے، نہیں، جتنا رک گئے، ٹیڑھے رکے، سیدھے رکے، جتنی استطاعت ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم. لہذا جو شخص قیام کرنے سے عاجز ہو تو وہ قیام کی حالت میں کرسی پر بیٹھ سکتا ہے، لیکن رکوع اور سجدہ اس کی اصل صورت میں ہی کرے گا. جیسے قیام سے عاجز ہے کوئی، جیسے لمبی نماز میں مثلا، تو قیام میں کرسی پہ بیٹھ جائے لیکن رکوع اور سجدہ اصل صورت میں کرے، یعنی پھر اٹھ کے آرام سے رکوع بھی کرے، سجدے میں بھی جائے. اگر وہ قیام میں کھڑا ہو کر نماز ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اور اس کے لیے رکوع اور سجدہ کرنا مشکل ہے تو وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا اور رکوع اور سجدے کے وقت کرسی پر بیٹھ جائے گا اور اپنے سجدوں میں اپنے رکوع سے زیادہ جھکے گا. یہ نوٹ کر لیجیے، کس طرح کرسی پہ پڑھے گا؟ اپنے سجدوں میں رکوع سے زیادہ جھکے گا، یعنی بیٹھے بیٹھے ہی رکوع کرے گا کم جھک کر، اور جب سجدہ کرے گا بیٹھے بیٹھے تو زیادہ جھکے گا. قیام سے معذور شخص پر سجدہ اور رکوع کرنا لازم ہے. اگر وہ عذر کی وجہ سے قیام ترک کرے تو اس وجہ سے اس کے لیے اپنے سجدوں اور اپنے رکوع کے لیے کرسی پر بیٹھے رہنا جائز نہیں، وہ تو اٹھے اور کرے، جس سے پہلے میں نے عرض کیا. علقمہ بن وقاص سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر 2 رکعتیں پڑھتے تو کیا کرتے تھے؟ جب بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، آپ ان میں قرات کرتے رہتے، جب رکوع کرنے کا ارادہ کرتے تو کھڑے ہو جاتے، پھر رکوع کرتے تھے، یعنی قیام میں بیٹھ جاتے لیکن رکوع کے وقت پھر کھڑے ہو جاتے. سمجھ آ گئی بات؟ اوکے. سجدہ اور رکوع سے معذور شخص پر قیام کرنا لازم ہے، یعنی اگر کوئی شخص کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن رکوع اور سجدے میں نہیں جا پاتا تو کم از کم قیام ضرور کرے. کچھ لوگ ہوتے ہیں قیام کر سکتے ہیں لیکن وضو کیا، جا کے ڈھک کرسی میں بیٹھ گئے اور وہی سارا پڑھا. نہیں، اگر آپ کھڑے ہو کے کھانا پکا سکتے کچن میں تو نماز میں آ کے کیوں بیٹھ گئے؟ پھر وہ کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بیٹھنا اٹھنا مشکل تو ہے لیکن اجر بھی ہے. صبح فجر کے وقت بیڈ سے بھی تو اٹھتے ہیں نا ہم. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کرسی کو پکڑ کے اٹھ جائیں اگر ویسے نہیں اٹھ سکتے. ویسے بھی تو نماز کے لیے ٹیک لگا کے اٹھتے ہیں نا ہاتھوں کی، ٹھیک ہے نا. تو فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی استطاعت ہے اتنا کام کرتے جاؤ. اگر وہ رکوع اور سجدہ اصل صورت میں ادا کرنے سے معذور ہے تو اس وجہ سے اس کا قیام کو چھوڑنا اور حالت قیام میں کرسی پر بیٹھنا جائز نہیں. کچھ قیام بیٹھ کر، کچھ قیام کھڑے ہو کر کرنے کی اجازت ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر بھی نماز پڑھتے تھے. آپ بیٹھے ہوئے قرات فرماتے، جب آپ کی قرات سے اتنا حصہ بچ جاتا جتنی 30 یا 40 آیتیں ہوتی ہیں تو آپ کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر ان کی قرات فرماتے، پھر رکوع کرتے، پھر سجدہ کرتے، پھر دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کرتے. سہارا لے کے نماز پڑھنے کی اجازت، کرسی کا سہارا یا پھر کوئی ستون کا سہارا، دیوار کا سہارا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑی عمر کے ہو گئے اور جسم کچھ بھاری ہو گیا تو اپنی جائے نماز کے پاس آپ نے ایک ستون بنا لیا، آپ اس کا سہارا لے کر نماز پڑھتے تھے. جو قیام نہ کر سکے وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے، جو قیام نہ کر سکے وہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے ایک مرض کے دوران عیادت کرنے آئے، آپ نے انہیں بیٹھ کر نماز پڑھائی. شوکانی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عذر کی بنا پر قیام کی استطاعت نہ رکھے تو بیٹھ کر نماز ادا کر لے، اور جو شخص عذر کی بنا پر بیٹھنے سے بھی قاصر ہو وہ پہلو کے بل لیٹ کر نماز ادا کر لے. اگر ٹیک لگا کے کر سکتا تو ٹیک لگا کے کر لے. کچھ ایسے معذور ہو جاتے ہیں نا کہ جو بیٹھ نہیں پاتے، بزرگ ہوتے ہیں تو ان کو ٹیک لگوا دے. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر کا مرض تھا، پائلز تھے، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں دریافت کیا. آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر تمہیں اس کی بھی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ادا کرو، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لو. یعنی کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتے، چارپائی پہ نہیں بیٹھ سکتے تو لیٹ جاؤ، سائڈ پہ پڑھ لو. جیسے بھی حالات ہو کسی بھی حال میں نماز چھوڑنا جائز نہیں، بلکہ مکلف پر واجب ہے کہ اپنے تمام حالات میں، اپنی تندرستی میں بھی، اپنی بیماری میں بھی نماز کی شدید خواہش رکھے، کیونکہ نماز اسلام کا ستون ہے اور شہادتین کے بعد تمام ارکان میں سب سے بڑا رکن ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم پڑھ رہے ہیں نماز کے بعد کے اذکار. اللہم انی اعوذ بک من الجبن
وأعوذ بك من أن أرد وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر۔ اے اللہ، میں تیری پناہ لیتی ہوں بزدلی سے، میں تیری پناہ لیتی ہوں اس بات سے کہ میں ناکارہ عمر کی طرف لوٹائی جاؤں، اور میں پناہ لیتی ہوں تیری دنیا کے فتنے سے، دنیا کی آزمائش سے بچنے کے لیے، اور میں پناہ لیتی ہوں تیری عذاب قبر سے۔ آپ دعا کی ترتیب دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے جبن ہے جو نسبتاً ہلکی چیز ہے، اس کے بعد ارذل العمر ہے، بہت ہی تکلیف دہ چیز ہے، اس سے آگے دنیا کے فتنے ہیں، آزمائشیں ہیں، امتحان ہیں، وہ اس سے بڑی چیز، اور پھر سب سے مشکل مرحلہ قبر کا، کیونکہ یہ دوسری دنیا میں جانے کا پہلا مرحلہ ہے۔ تو آج ہم اس حصے کے بارے میں پڑھیں گے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور میں تیری پناہ لیتی ہوں اس بات سے کہ میں قبر کے عذاب میں مبتلا کی جاؤں۔ موت کے بعد سے لے کر قیامت کے دن تک جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، جو عذاب اللہ کے نافرمان بندوں کو دیا جائے گا اس کا نام عذاب قبر ہے، موت سے لے کر بعث تک، اور یہ برزخ کی زندگی کا پہلا مرحلہ ہے۔ مرنے کے بعد میت کو عمومی طور پر تو زمین میں ہی گڑھا کھود کر دفن کر دیا جاتا ہے، اور پھر اسی کا نام قبر رکھا جاتا ہے۔ قبر ایک خاص جگہ کا نام بھی ہے، اور انسان اسی حصے میں زمین کے دفن رہتا ہے، چاہے اس کی ہڈیاں گل جائیں، ختم ہو جائے، وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، وہ جس بھی حال میں ہے وہ قبر میں ہے، اور اس قبر میں قیامت تک پھر جو بھی اس کے ساتھ معاملہ ہو، اچھا یا برا، وہ چلتا رہتا ہے، چاہے بظاہر قبر نام کا نشان یا اس کے اوپر اٹھی ہوئی چیز یا کوئی بھی چیز وہ ختم بھی ہو جائے۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اگر وہاں نجات مل گئی تو بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے، اور اگر وہاں نجات نہ ملی تو بعد کے سارے مراحل دشوار ہو جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے جتنے بھی مناظر دیکھے ہیں، قبر کا منظر ان سب سے ہولناک ہے، اور ہر انسان کو اس مرحلے سے گزرنا ہے کہ موت کے بعد اسے برزخ میں اس کا قیام ہے، چاہے وہ زمین کے اندر ہے یا زمین کے اوپر کوئی قبر بنی ہوئی ہے یا کسی پہاڑ پر ہے، یا وہ سمندر کے اندر مر کے ڈوب کے مر گیا ہے اور وہاں وہی سمندر ہی اس کی قبر بن گئی۔ تو کوئی قبر چھوٹی ہے اور کوئی قبر بڑی بھی ہے، پھیلی ہوئی ہے، لیکن ان سب جگہوں کا نام قبر، ہم ایک اصطلاحی نام استعمال کرتے ہیں، ایک خاص گڑھے کا نام، لیکن اگر وہ کوئی اس گڑھے میں نہیں، وہ کہیں بھی ہے، تو وہی اس کی قبر، اور وہاں اس کے ساتھ اس کے اعمال کے مطابق سلوک کیا جاتا ہے۔ قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم پناہ مانگیں؟ تاکہ اس فکر سے، اس کے خوف سے ہم اپنے اعمال درست کر لیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا، ہم نے قرآن بھی پڑھ لیا ہے، ہم اچھی مجالس میں بھی جاتے ہیں، مگر ہمارا عمل نہیں بدلتا۔ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے انجام کی فکر نہیں ہوتی کہ مرنے کے بعد ہم کہاں ہوں گے۔ دنیا میں تو ایک رونق میلہ ہے نا ہمارے آس پاس، بہت سی چیزیں ہمیں غم بھلا دیتی ہیں، لیکن مرنے کے بعد تو ہم مکمل طور پر تنہا رہ جائیں گے، اکیلے رہ جائیں گے۔ تو آپ سوچئے کہ وہاں پھر کیا چیز کام آئے گی؟ صرف اور صرف انسان کے اپنے اعمال۔ اور یہ دعا جب ہم ہر نماز کے بعد مانگتے ہیں تو یہ انسان کو یاد دہانی بھی کراتی ہے کہ ایک دن تم نے یہ دنیا چھوڑ کے جانی ہے، کیونکہ قبر کا لفظ آتے ہی دنیا سے ایک بے رغبتی سی دل میں آ جاتی ہے، اور یہ چیز انسان کو سیدھا رکھتی ہے۔ یعنی اس دعا کا پڑھنا نہ صرف یہ کہ قبر کے عذاب سے بچائے گا، بلکہ اس سے بچنے کے لیے جو اعمال چاہیے ان کی طرف بھی توجہ دلائے گا۔ آج کی زندگی کتنی تیز رفتار ہے، ہم لوگوں کے میسیجز کس سپیڈ پہ سنتے ہیں، اور بعض اوقات پورا میسج بھی نہیں سنتے، اور بعض اوقات پوری طرح سمجھتے بھی نہیں۔ یعنی کچھ عرصے سے میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اگر کسی کو کوئی بات کہی جائے یا کسی سے کچھ پوچھا جائے تو جواب کچھ اور آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارا فوکس ختم ہو گیا، ہم ایک وقت میں میسج سن بھی رہے ہوتے ہیں اور اگلا پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی آپشن آ گئی ہے نا کہ بیک وقت آپ آڈیو بھی سنیں اور آگے ریڈنگ، اگلے میسج کی ریڈنگ بھی، ٹیکسٹ بھی پڑھ لیں، تو ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ دل تو ایک ہی ہے نا، یا کان کام کریں گے یا آنکھیں کریں گے۔ اس کی وجہ سے کیا ہے کہ زندگی اتنی تیز رفتار ہو گئی ہے کہ ہمیں موت بھول جاتی ہے یا بھولی ہوئی ہے، اور جب تک موت یاد نہیں رہتی
آخرت کی فکر نہیں رہتی تو انسان کے اعمال درست ہو ہی نہیں سکتے. تو یہ دعا ہمیں اپنی اصل کی طرف متوجہ کرتی ہے اور یہ یاد دلاتی ہے کہ کامیابی وہ نہیں جو صرف دنیا میں مل جائے. اصل کامیابی وہ ہے جو ہمیں آخرت میں ملے اور آخرت کے اور قبر کے عذاب سے بچا لے. اچھا، بعض لوگوں کو قبر کے عذاب کے برحق ہونے کے بارے میں بھی شکوک و شبہات ہیں. رنگ رنگ کے لوگ سوشل میڈیا پہ اپنے اوپینین دیتے رہتے ہیں، کبھی لاجک سے پروف کرتے ہیں، کبھی کسی چیز سے. دین جو ہے وہ صرف لاجک سے نہیں آپ پروف کر سکتے، اس کے لیے ہمیں وحی الہی کا علم چاہیے کہ قرآن و سنت میں اس بارے میں کیا آیا ہے. اور اگر وہ علم نہیں ہے تو پھر آپ اپنے دلائل میں جو عقلی دلائل ہے جیت بھی سکتے ہیں، ہار بھی سکتے ہیں. تو کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم قرآن مجید کی طرف سب سے پہلے رجوع کریں کہ کیا وہاں ہمیں کوئی ایسی چیز ملتی ہے کہ جس سے مفسرین نے عذاب قبر کی طرف اشارہ کیا ہو. تو اس میں آپ دیکھیے سورۃ الانفال آیت نمبر 50 اور 51 پڑھیے. وَلَوْ تَرَى وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. اور کاش آپ دیکھیں جبکہ فرشتے ان لوگوں کو فوت کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، یعنی جب ان کی جان لے رہے ہوتے وہ ان کے چہروں اور پیٹھوں پہ مارتے ہیں. اب قرآن میں آ رہا ہے کہ وہ ان کو مارتے. کیا آپ نے دیکھا ان کو مارتے ہوئے؟ تو اب کوئی یہ کہے کہ میں نے تو نہیں کبھی دیکھا، جیسے لوگ کہتے ہیں میں کہ عذاب قبر میں آگ بھی ہے تو قبر میں تو کبھی آگ نظر نہیں آئی. تو یہ جو بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کفر کرنے والوں کے چہروں پہ مار پڑتی ہے، پیٹھوں میں مارتے ہیں اور کہتے ہیں اور ان کے ساتھ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں چکھو مزہ جلانے والی آگ کے عذاب کا، یہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عذاب قبر سے پہلے بھی حالت نزع میں جب میت جو مرنے والا ابھی مرا نہیں اپنی چارپائی پہ ہوتا ہے اس وقت سے عذاب شروع ہو جاتا ہے. یہ انسان کی آزادی صرف زندگی تک ہے، موت کے بعد اس کے پاس کوئی آزادی نہیں رہتی. نہ وہ عبادت کر سکتا ہے، نہ وہ توبہ کر سکتا ہے، نہ وہ پلٹ سکتا ہے دنیا کی طرف کہ اپنی اصلاح کر لے. پھر فرشتوں کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہیں اس سے سلوک کرے، اور وہ انصاف کرتے ہیں، وہ ظلم نہیں کرتے. جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے کسی میت کے ساتھ کرنے کا وہ اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں. یعنی بستر مرگ پر ہی فرشتے چہروں اور پیٹھوں پہ مارنا شروع کر دیتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ عذاب کا یہ حصہ دنیا والوں پہ ظاہر کر دیتا تو پھر نہ چارپائی نظر آتی اور نہ آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ. لیکن چونکہ یہ سارا معاملہ غیب سے تعلق رکھتا ہے اس لیے، اور ہم کہتے ہیں کہ قرآن برحق ہے، لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو سچ ہے. کیونکہ اعتراض کیا کرتے ہیں لوگ کہ فیصلہ تو قیامت کے دن ہونا ہے، تو اس سے پہلے کیسے عذاب شروع ہو گیا؟ تو یہاں پر آپ خود ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں کہ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. اور کاش یا اگر آپ دیکھیں جبکہ فرشتے ان لوگوں کو فوت کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، وہ ان کے چہروں اور پیٹھوں میں مارتے ہیں. یعنی آپ دیکھ نہیں سکتے، کاش آپ دیکھ سکتے، یہ کہا جا رہا ہے. یہ ایسا ہوتا ہے اور یہ یقینی ہے. لیکن کتنے لوگ اس کو مانتے ہیں کہ ہاں واقعی میت جہاں پڑی ہوتی ہے اس وقت بھی اس کے ساتھ پھر تکلیف دہ سلوک ہوتا ہے اگر وہ برا ہوتا ہے. تو مرنے کے بعد کی زندگی، مرنے کے بعد کے عذاب کا تعلق غیب کے ساتھ ہے. اور ہم سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی پڑھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. تو اس آیت پر بھی ایمان یا اس میں جو ہو رہا ہے وہ بھی غیب ہے، اور ہم اس کو مانتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوتا ہے، یہ سچ کہا گیا. قوم نوح ایک بہت ہی نافرمان قوم تھی. ان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ نوح کی آیت نمبر 25 میں فرماتے ہیں، پڑھیے.
مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. اپنی خطاؤں کی وجہ سے وہ غرق کر دیے گئے. کون؟ قوم نوح. ایسے ہی تھا نا، طوفان نوح کا تو سب کو پتا ہے. وہ کیوں آیا تھا؟ ان کے پیغمبر کی بات کو نہ ماننے کی وجہ سے. پھر وہ آگ میں داخل کر دیے گئے. اغرقوا، کون سا سیگا ہے؟ مجھول کا. غرق کر دیے گئے، ہو چکا. فادخلوا، پھر وہ داخل کر دیے گئے. نارا، آگ میں. اب ہماری عقل کیا کہتی ہے؟ اگر عقل پہ پرکھیں کہ وہ تو پانی میں گئے تھے، پانی میں ڈوبے تھے، آگ کہاں سے آ گئی؟ پانی میں ڈوبنے والوں کو آگ نے کیسے پکڑا؟ کوئی پاسبلٹی ہے؟ جی ایسا ہو سکتا؟ دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا. پانی تو آگ کو بجھا دیتا ہے، اور یہاں کیا ہے؟ پانی آگ بھڑکا رہا ہے. قرآن مجید میں ایک سورت ہے اذا الشمس کبرت، اس میں آتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. تسجیر ہوتا ہے تنور کا آگ سے بھڑک اٹھنا. یعنی قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ اس دن سمندر کیا ہوں گے؟ آگ کے گڑھے بن جائیں گے، بھڑک اٹھیں گے، ان میں آگ لگ جائے گی. زمین کے اندر کیا ہے؟ نیچے آگ ہے نا، لاوا. تو جب زمین زلزلوں سے ہلے گی، پھٹے گی، تو لاوا نکلے گا. جب لاوا نکلتا ہے تو جب وہ پانی پہ پڑتا ہے تو پانی اس کو نہیں بجھاتا، وہ پانی کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے، کیونکہ شدت ہیٹ جو ہے آکسیجن اور ہائیڈروجن ہے نا، دوسرا آکسیجن اور ہائیڈروجن کو الگ الگ کر دیتی. ایک جلنے والی، دوسری جلانے والی. کیا مشکل. پھر آپ دیکھیے قوم نوح کے بعد آتی ہے آل فرعون. اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ غافر آیت 46. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وہ آگ ہے جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو. گویا قیامت سے پہلے بھی آل فرعون کو آگ پر پیش کیا جا رہا ہے. اور اس کی دلیل حدیث سے بھی ملتی ہے. ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا، جنت دوزخ دکھائی گئی، تو آل فرعون کو بھی دکھایا گیا جو جہنم پر وارد ہو رہے تھے. ابھی تو قیامت آئی نہیں، ابھی تو حساب کتاب ہوا ہی نہیں، تو پھر یہ کون سی سزا ہے؟ کس چیز کی سزا ہے؟ نافرمانیوں کی. کیونکہ دنیا میں انسان پر صرف خوشیاں نہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں. آزمائش ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے. دوسرا سٹیپ کہاں ہے؟ قبر میں. وہاں بھی آزمائش ہے. فرشتے کوئی سوال کرتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا. وہ پاس ہوتا ہے یا فیل، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا. اگر وہ فیل ہو جاتا ہے اپنے اس ٹیسٹ میں، منافق جیسے کہ ہوگا، وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا، میں نے لوگوں کو سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے، میں بھی کہہ رہا تھا. یعنی اس کا کوئی مطلب معنی کچھ بھی نہیں آتا، صرف سنی سنائی بات، دین کو صرف سنا سنایا. تو اس میں آپ دیکھیے کہ کس طرح پھر آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کیا جائے گا. کب؟ قیامت کے دن. تو اس آیت میں آل فرعون صبح اور شام جس آگ پر پیش کیے جاتے ہیں وہی عذاب قبر ہے. تو ان لوگوں کے جو جسم ہیں وہ اس آگ میں جل رہے ہیں، اور روحیں جہنم میں داخل ہو کے سزا بھگت رہی ہیں اپنے گناہوں کی. اور قیامت کے دن جو اشد العذاب ہے وہ کیا ہے؟ جہنم کا عذاب، جس میں لوگ جب جائیں گے آگ ذرا دھیمی پڑنے لگے گی، اس کو اور زیادہ تیز کر دیں گے. کلما خبت زدناہم سعیرا. یہ تو تھی کچھ قرآن کی آیات جن میں اشارات ملتے ہیں کہ دنیا میں بھی انسان آزمایا جاتا ہے. بعض اوقات دین کے کام کی وجہ سے آزمایا جاتا ہے، اور بعض اوقات دنیا کے حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ انسان پر کوئی نہ کوئی آئے دن آزمائش آئی رہتی ہے. تو ہمارا ایمان کیا ہے کہ عذاب قبر کیا ہے؟ برحق. عذاب قبر کے متعلق ابن عبد البر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول احادیث اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا شمار نہیں کر سکتے جن میں قبر کا ذکر آتا ہے. کچھ متواتر ہیں، کچھ مشہور ہیں اور صحیح آثار ہیں. اسی طرح صحابہ کرام کے اقوال بھی بکثرت وارد ہوئے ہیں. وہ روایات بھی ملتی ہیں جنہیں دلیل بنایا جا سکتا ہے.
اور قبر کا عذاب برحق ہے، اس کے بارے میں ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی، اس نے عذاب قبر کا ذکر کیا اور کہا کہ اللہ آپ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ اس پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے کہا ہاں عذاب قبر برحق ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا پھر میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی ہو اور اس میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ نہ مانگی ہو۔ جی جیسے تیسے جتنی بھی مصروفیت ہو کیا کرنا ہے؟ دعائیں پڑھنی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جابر رضی اللہ عنہ سے، ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا کرتے تھے، یا اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور دوزخ کے عذاب سے، اور زندگی اور موت کی آزمائشوں سے، اور کانے دجال کی بلا سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کا حکم بھی دیتے ہیں اور ان کو دعائیں بھی اور ان کو یعنی دعا سکھاتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ اور بھی روایات ملتی۔ حضرت جابر کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے ایک باغ میں داخل ہوئے، وہاں کچھ لوگوں کی آوازیں سنائی دی جو زمانہ جاہلیت میں فوت ہو چکے تھے اور انہیں اپنی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا۔ آپ گھبرا کر وہاں سے نکل آئے اور صحابہ کو عذاب قبر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ اب یہ عذاب ہوتا کس قسم کا ہے یہ بھی ہم آگے پڑھیں گے۔ آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم، یہاں تک تھوڑا سا کر کے پھر آگے نکلیں گے۔ جی بیٹا آپ مائک دیجیے ان کو۔ استاذہ جی قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے نا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو تفسیر ابن کثیر میں اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس سے مراد بھی قبر کا عذاب ہے کہ معیشتاً ضنکا سے، اور جو کافر ہوتا ہے اس پر 99 سانپ تنین مسلط کیے جاتے ہیں نا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ تنین کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ سانپ ہے جن کے بہت سارے سر ہوں گے اور وہ صبح شام اس کو ڈسیں گے۔ جی بولیے، مائک کس کے پاس؟ بولیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہے نا کہ وہ قبر کو یاد کر کے اتنا روتے تھے، کہتے ہیں ان کے چہرے پہ 2 نشان پڑ گئے تھے، تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں قبر کو یاد کرے عذاب؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ پہلی منزل ہے، اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو آگے بھی کامیاب۔ جی السلام علیکم استاد جی، جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، تو ہم اتنے زیادہ بے خبر اس لیے بھی ہو جاتے ہیں کہ ہم دین کے احکامات میں مصلحت پسندی کا رویہ بھی اپنانے لگے ہیں، اپنی سہولت کی خاطر، وقتی مفادات کی خاطر جو ہے اس میں لچک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ پردے کے احکامات اور دیگر احکامات کے حوالے سے، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ عذاب قبر کے حوالے سے بھی شکوک و شبہات کا پیدا ہونا اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ تو ہمیں دین پہ استقامت قائم رکھنے کے لیے دعا بھی ضرور کرنی چاہیے۔ استاذہ میں دیکھ رہی تھی کہ جیسے یہ آپ نے حدیث سنائی ہے بہت ویژول ہے نا، مطلب بہت گرافک قسم کی سچویشن فیل ہوتی ہے، اور میں دیکھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے فوبیا کریٹ کرنے کے لیے نہ حدیث اور آیات نہیں آئی بلکہ ایکشن ڈریون یہ بیسیکلی ہیں کہ جس سے ہمارے اعمال تبدیل ہو جائیں، اور جب اس طرح کے خوف کی وجہ سے اعمال تبدیل ہوتے ہیں یا کوئی ایکشن تبدیل ہوتا ہے تو وہ لانگ ٹرم میں ہوتا ہے، مگر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان پہ ایمان لائیں، یعنی ہمیں پتہ ہو کہ اسی طرح ہوں گے، اس میں لاجک اور سائنس نہ ڈالی جائے تاکہ پھر غفلت نکلے۔ جی پیاری استاذہ، یہ جو باڈی کی ڈیکمپوزیشن ہے اس میں سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے باڈی فریش ہوتی ہے، مرنے کے فوراً بعد ودن سیکنڈز باڈی کے جو سیلز ہیں وہ بریک ڈاؤن کا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے بلوٹنگ کا، اور اس میں ہوتا ہے کہ جو بیکٹیریل اس کے جو سسٹمز ہوتے ہیں یعنی جو گیسز ہوتی ہیں گٹ بیکٹیریل گیسز پروڈیوس کرتا ہے، پھر اس کے بعد ایکٹیو ڈکے ہوتا ہے، پھر آپ دیکھیں ایڈوانس ڈکے ہوتا ہے، تو یعنی اب دیکھیں ہم سب کے ساتھ یہ اتنا کچھ گزرنے والا ہے۔ میں کل ایک آرٹیکل پڑھی تھی، ساؤتھ افریقہ کے ایک بہت ہی مشہور ایک ملٹی ملینئر شخص تھا، اور اس کی جب ڈیتھ ہوئی تو اس کو کارز کا بہت زیادہ شوق تھا، تو اس نے کیا کیا کہ مرنے کے بعد اس کے گھر والوں نے کار سمیت اس کو ایک پورا ریمپ بنایا قبر میں، بہت بڑا ریمپ وہ بنا کے کار سمیت اس کو دفن کر۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ نہیں انسان سوچتا کہ چاہے کار سمیت جائے انسان، چاہے مال سمیت جائے، جو اس کے ساتھ ہونا ہے وہ تو ہونا ہی، وہ تو کوئی نہیں روک سکتا۔ جی یہ جو کیفیات ہے نا مرنے کے وقت، اور اسی طرح جو قبر کھودنے والے افراد ہوتے ہیں،
بہت سے ایکسپیرینسز جو وہ ڈائریکٹ دیکھتے ہوئے شیئر کرتے ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ جب انسان مر رہا ہوتا ہے سم ٹائمز اس کے جیسچر یا اس کا ایک ایسی خوفناک اس کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ کیفیت ہوتی ہے کہ اس نے بہت خوفناک چیز دیکھ لی ہے. اسی طرح قبریں کھودنے والے کچھ بتاتے ہیں کہ سم ٹائم جو قبر کھود رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاؤں جلنے لگتے ہیں نیچے جوں جاتے ہیں. تو یہ بالکل سچی بات ہے اور یہ لوگ ایکسپیرینس بھی اس کو کرتے ہیں تھوڑا بہت. استاذہ جی ایک فرسٹ ہینڈ ایکسپیرئنس میں آپ کو بتانا چاہوں گی، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ موت کے وقت سزا ایکچولی شروع ہو جاتی ہے، تو ایک میت کو نہلانے کا موقع ملا تو بہت ہی حسین خاتون تھی، کیونکہ ان کو میں پہلے سے جانتی تھی، بہت خوبصورت، بالکل فیئر اور بلانڈ بال ان کے. جب ان کی میت کو میں نے دیکھا تو میں حیران رہ گئی سازش، ان کا چہرہ ڈسٹارٹ ہو چکا اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اندر سے کوئی چیز کھینچ کے نکالی گئی ہے نا، چہرے کے تاثرات ایسے عجیب سے. اب آپ سوچیں ان کا چہرہ، اتنی حسین عورت اور ڈیتھ کے بعد اتنا بگڑ چکا تھا کہ غسل کے وقت میرے ساتھ ان کی بہنیں بھی تھیں، انہوں نے کہا ہم نے کسی کو ان کا چہرہ نہیں دکھانا. کین یو امیجن، اتنا ان کا ڈسٹارٹڈ چہرہ تھا. تو پھر یہی ہوا جب نہلا کے ہم جب باہر گئے، سب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ چہرہ دیکھنا ہے چہرہ دیکھنا ہے، تو ان کی بہنیں پاس بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ چہرہ نہیں دیکھنے دے رہی، کہہ رہی نہیں چہرہ نہیں دیکھنا آپ نے. یہ حال تھا ان کے میت کے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پیاری استاذ، پیچھے فتنۃ دنیا کی بات آئی ہے تو میں ریلیٹ کر رہی تھی کہ آگے عذاب قبر کی بات کیوں آئی ہے، کہ بعض دفعہ انسان دنیا کی آزمائشوں سے مصیبتوں سے جب گھبراتا ہے نا تو اس کا ایمان کا لیول یہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد اب کچھ بھی نہیں ہے، قبر کی طرف تو وہ جاتا ہی نہیں ہے. جیسے ایک میڈ کام کرنے والی آئی ہمارے گھر تو کہتی ہیں کہ بڑی مشکل میں تھی، تو اس کے بعد اس کا اگلا جملہ تھا نا وہ یہی تھا کہ یہ دنیا میں ہی ہے، اس کے بعد آگے کچھ نہیں ہوگا. مسلم پڑھ رہی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کہتی ہیں جب سے میں نے عذاب قبر کے بارے میں سنا تو اس کے بعد سے نماز کے اسلام سے پہلے میں یہ دعا پڑھنی میں نے نہیں چھوڑی. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النار واعوذ بک من عذاب النار، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر واعوذ بک من عذاب القبر. وہ ہستی ہیں جب یہ استاذہ جو قبر کے معاملات ہیں نا، یہ غیب کے امور میں سے تو ہیں ہی، لیکن یہ چیزیں ہمیں سامنے ہیں، قبر سامنے نظر آتی ہے، اپنے ہاتھ سے دفناتے ہیں، ابھی مردوں کو غسل دیتے ہیں، تو یہ چیزیں تو ہمیں نظر آ رہی ہیں. ایک حدیث ہے، اس کا ٹیکسٹ ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے اور مرنے کے بعد کے لیے عمل کرے. والعاجز من اتبع نفسہ ہواها، اور عاجز وہ ہے جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرے، وتمنا علی اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی امیدیں باندھے. استاذہ آپ کا پچھلے دن کوئی علمی ٹور تھا، اس میں آپ نے آڈینس سے پوچھا تھا کہ سب سے اہم کیا چیز ہے، تو سب کے اپنے اپنے آنسرز تھے، تو آپ نے کہا تھا کہ سب سے امپورٹنٹ آپ خود ہیں. تو یہ جملہ جو ہے نا، میں نے پھر اس کو باقاعدہ سوچا بہت زیادہ، اور ابھی جو میں اس کو ریلیٹ کیسے کر رہی ہوں کہ ہمارے معاملات، ہمارا جینا مرنا، عبادات سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہونی چاہیے، کیونکہ قبر میں ہم نے اکیلے نہیں جانا ہے، کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. تو عذاب قبر سے دعا مانگنا بھی ضروری ہے اور ایسے اعمال کرنا بھی ضروری ہے کہ ہم اس سے بچ سکیں. جی ماریا آن لائن سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاذہ جی میری والدہ محترمہ کا انتقال ہوا تقریباً 1 ماہ ہوا ہے، اور وہ تقریباً 3 سال یعنی کہ شدید بیمار رہی. پہلے فالج ہوا اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کا ہارٹ کا مسئلہ ہوا، پھر گردے فیل ہو گئے. لیکن ان کو ایک ہی فکر رہتی تھی کہ میری نماز نہ کہیں رہ جائے. کبھی انہوں نے زندگی میں اپنی نفلی نماز بھی نہیں چھوڑی تھی، تہجد سے لے کر کوئی نفل نہیں چھوڑے تھے. اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بہترین اجر دے. اور قرآن کی ڈیلی تلاوت کرتی تھی. تو آخری میں سمجھتی ہوں کہ ہم ہر لمحہ اپنا آخری وہ وقت جو ہے وہ ہم تعمیر کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کی تعبیر پانے کے لیے ساری زندگی وہی کام کر رہے ہوتے ہیں. اور امی کے آخری الفاظ ہمیں یہی فکر تھی، اور امی قبر سے بہت ڈرتی تھی اور موت سے بھی بہت ڈرتی تھی. کہتی تھی جانا تو سب نے، بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے رحمت کا ٹائم لے کے آئے. تو ہم اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 2:15 بجے
تقریباً سارا دن ہی امی کی طبیعت خراب رہی، تو 2:15 بجے رات کے بہت طبیعت خراب تھی، تو سب بہن بھائیوں کو میں نے اکٹھا کیا، میں نے کہا سب تہجد پڑھیں، کیونکہ امی کی یہی روٹین تھی، سب نے نماز پڑھی 2 نفل اور امی کی آسانی کے لیے دعا مانگی. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ امی بالکل بے ہوش حالانکہ پڑی تھی، سانس بہت مشکل تھا، لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ ایک بار امی آنکھیں کھولیں گی، ہم انہیں کلمہ پڑھائیں گے. تو امی کی خواہش بھی تھی کہ مجھے آخری وقت کلمہ نصیب، اور بار بار زندگی میں دعائیں کرتی تھی. تو اچانک امی نے آنکھیں کھولی، میری بیٹیاں، میں، میری بہنیں، بھائی سب ہم پاس تھے. تو امی ہمیں دیکھ کے نا اتنی مسکرائیں، اتنی زور کی ہنسی کہ ان کے سارے دانت نظر آنے لگے، اور ابو بھی حیران ہوئے. ابو کہنے لگے یہ دیکھیں یہ تو ہنس رہی ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں انہیں بہت زیادہ تکلیف ہے. اور پھر اسی وقت امی نے اتنے زور سے کلمہ پڑھا، اور ہم سب ساتھ پڑھ رہے تھے، اور ہم نے سنا، اور ان کی ساری تکلیفیں جیسے ہم بھول گئے ہوں، اور وہ ایک مسکراہٹ کے ساتھ رخصت ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کا انجام بہت اچھا کرے. تو ایک دل کو تسلی ہوگی، ورنہ شاید ہم ان کا غم کبھی بھول نہ پاتے، اور ان کے جو دکھ تھا ان سے جدائی کا وہ ہم کبھی اس کو بھلا نہ پاتے. لیکن ان کا آخری وقت جب بھی دل کو یاد آتا ہے، آنکھوں میں آتا ہے تو سکون ہوتا ہے. حالانکہ مجھے لوگ کہہ رہے تھے کہ بچوں کو کیوں بلا رہی ہو، بچوں کے دل چھوٹے ہوتے ہیں، وہ پریشان ہو جائیں گے، تو آپ اس وقت اپنے بیٹوں کو نہ اٹھائیں. میں نے کہا نہیں، وہ یہ وقت انہیں یاد رہے گا، تاکہ انہیں اپنا آخری وقت یاد آتا رہے. جزاک اللہ خیر. ہما سامی. جی استاد جی، سبحان اللہ، آپ نے ابھی شروع میں دعا کی جو ترتیب ہے اس میں جو توجہ کروائی ہے، تو میں وہی سوچ رہی تھی کہ عذاب قبر میں انسان اپنے اعمال کے مطابق ہوگا نا، تو یہ جو من الجبن ہے نا شروع سے ہی، سبحان اللہ، ہم بہت ساری اگر اسی سے اس کو کنیکٹ کریں نا، تو ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی وہیں سے ہی ضرورت ہے. کہ انسان بہت ساری چیزیں جو ہے وہ لوگوں سے ڈرتے ہوئے نہیں کرتا، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے انسان اپنی آخرت کی تیاری نہیں کرتا. اور یہ کہ ہم تو موت کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہے نا، عذاب قبر تو دور کی بات ہے، ہم تو موت کے بارے میں بھی نہیں سوچتے. کوئی بات بھی کرتے تو ہم کہتے ہیں نہیں اس کے بارے میں نہ بات کرو، ابھی بہت وقت باقی ہے. تو میں کسی کا کال پڑھ رہی تھی، ایسے بھی ذہن میں آ رہا تھا کہ نصیحت کے لیے تو موت ہی کافی ہے. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی یاد آ رہی تھی کہ لذتوں کو توڑنے والی کو کثرت سے یاد کرو. تو جب تک ہم اپنی موت کو یاد نہیں کریں گے، آنے والے وقت کو یاد نہیں کریں گے، ہم اپنے اعمال کو کیسے درست کر سکتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی انگوٹھی پہ شاید لکھ کے ڈالا ہوا تھا، کفا بالموت واعظا یا عمر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ دے اور ہمیں اس پر ایمان بھی دے، کیونکہ بہت سے لوگ تو اس کو مانتے ہی نہیں اب، تاکہ دنیا میں خوب عیش کر سکیں. انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے ایک نخلستان، یعنی جہاں کھجوریں ہوتی ہیں، اس میں داخل ہوئے. آپ نے ایک آواز سنی اور گھبرا گئے اور پوچھا یہ قبروں والے کون ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کچھ لوگ تھے جو دور جاہلیت میں مر گئے تھے. آپ نے فرمایا اللہ سے آگ کے عذاب اور دجال کے فتنے سے امان مانگو. انہوں نے کہا اور یہ کیسے ہے اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا بلا شعبہ مومن آدمی کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتہ آتا ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے تو کس کی عبادت کرتا تھا؟ تو اگر اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے تو وہ کہتا ہے میں اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا. پھر اس سے پوچھا جاتا ہے تو اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پوچھا جاتا. چنانچہ اسے ایک گھر کی طرف لے جایا جاتا ہے جو اس کے لیے دوزخ میں مقرر تھا، اور اس سے کہا جاتا ہے دیکھو دوزخ میں تمہارا یہ گھر تھا، لیکن اللہ نے تجھے اس سے بچا لیا، کیونکہ اس نے کیا کیا؟ سوالوں کے جواب صحیح دیے اور تجھ پر رحم کیا ہے، اور اس کے بدلے تجھے جنت میں گھر دے دیا. وہ کہتا ہے مجھے چھوڑو کہ میں واپس جاؤں اور اپنے گھر والوں کو خوشخبری دے دوں. اسے کہا جاتا ہے آرام کرو، یعنی اسے واپس نہیں جانے دیا جاتا. اور کافر آدمی کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور اس کو جھڑکتا ہے، ڈانٹ کے پوچھتا ہے تو کس کی عبادت کیا کرتا تھا؟ وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم. پھر اس سے کہا جاتا ہے نہ تو نے جانا اور نہ پڑھا. پھر اس سے پوچھا جاتا ہے تو اس آدمی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم. پھر اس سے کہا جاتا ہے نہ تو نے جانا نہ تو نے پڑھا. پھر یہاں وہ جواب دیتا ہے میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے. تو فرشتہ لوہے کے ایک بھاری بھرکم ہتھوڑے سے، جس کو گرز کہا جاتا ہے، اس کے کانوں کے درمیان مارتا ہے. وہ اتنا چیختا چلاتا ہے کہ جنوں اور انسانوں کے علاوہ ساری مخلوق اس کی آواز سنتی. برا ابن عازب کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری شخص کے جنازے میں نکلے، پس ہم قبر تک پہنچ گئے اور وہ ابھی تک لحد نہیں بنی تھی، یعنی
لحد ہوتی ہے قبر پہلے سیدھی کھود کے پھر سائیڈ سے کھودی جاتی ہے اور اس میں مردے کو ڈالا جاتا ہے. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے انتظار میں اور ہم آپ کے ارد گرد اسی طرح بیٹھ گئے گویا کہ ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے اتنے ساکت. اور آپ کے ہاتھ میں ٹہنی تھی جس سے آپ مٹی کو کورید رہے تھے. پس آپ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا تم اللہ سے عذاب قبر سے 2 بار یا 3 بار پناہ مانگو، یعنی ریپیٹ کرو اس دعا کو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام یہ کلمات پڑھا کرتے تھے 3 مرتبہ. اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت. یہ صبح و شام کے اذکار میں آپ کو مل جائے گا. تو آپ اس کو ان کلمات کو صبح بھی 3 دفعہ اور شام کو بھی 3 دفعہ پڑھتے تھے کہ اگر اس دن میں وفات ہو جائے تو انسان قبر کے عذاب سے بچ جائے. واثلہ بن اسقا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مسلمان کی نماز جنازہ پڑھائی. میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا اے اللہ فلاں بن فلاں تیرے ذمے میں ہے، یعنی تیری کفالت میں، تو ٹیک کیئر کر اس کی، تیری ہمسائیگی اور امان میں آ گیا ہے، سو تو اسے قبر کی آزمائش اور آگ کے عذاب سے محفوظ کر دے. تو اپنے وعدے وفا کرنے والا ہے اور حق والا ہے. اے اللہ اسے بخش دے، اس پر رحم فرما، بلا شبہ تو بہت ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہاں ایک بات بتاتی چلی جاؤں کہ قبر کا عذاب جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے. یہ اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ روح چونکہ قبر میں نہیں ہوتی، علیین یا سجین میں ہوتی ہے، تو قبر میں تو جسم ہی ہوتا ہے، تو جسم کو صرف عذاب ہوگا، روح کو ساتھ نہیں ہوگا. لیکن روح کا ایک کنیکشن اس جسم کے ساتھ رہتا ہے چاہے وہ مٹی ہو جائے. اور اسی وجہ سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب کی آواز بھی سنی. ٹھیک ہے. اور وہ قبریں کب کی بنی ہوئی تھی؟ دور جاہلیت کی. اور پھر یہ کہ جب مردہ چیختا ہے تو اس کی آوازیں باقی مخلوقات سنتی ہیں. مومن کے لیے تو قبر جنت کا ایک ٹکڑا بن جاتا ہے، لیکن غیر مومن کے لیے قبر جہنم کا گڑھا بن جاتا ہے. برائے ابن عازب سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، اس نے جھوٹ کہا، یعنی مردے سے جب سوال جواب ہوتے ہیں، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو اور جہنم کا ہی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جہنم کی طرف دروازہ کھول دو، تو اس کے پاس اس کی تپش اور اس کی زہریلی ہوا آنے لگتی. دیکھیں آج کل گرمی ہے نا، تو گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی. کہاں یہ کہ جہنم کی لو اور وہاں کی تپش، اس زہریلی ہوا اور اس کا سیک. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا. پھر اسی طرح ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر میت کو زمین بھیجتی ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس شخص پر مل جا، یعنی اکٹھی ہو جاؤ، سکڑ جاؤ، تو وہ زمین اس پہ مل جاتی ہے، اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، یعنی جس کو عذاب دیا جانا ہو. لیکن مومن کے لیے پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا، ختم ہو جاتا ہے. بس وہ شخص اسی عذاب میں مبتلا رہے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کی جگہ سے اٹھا دے، یعنی یوم البعث تک. اور عذاب دینے والا فرشتہ اندھا بہرا ہوتا ہے، یعنی وہ اس لیے کہ اس کو کوئی ترس ہی نہ آئے اس پر، نہ وہ آوازیں سنتا ہے اور نہ ہی دیکھتا ہے. اسی طرح جو برا انسان ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے منحوش کی نیند سو جا. راوی کہتے ہیں میں نے ابو ہریرہ سے کہا منحوش کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا اس سے مراد وہ آدمی ہے جسے کیڑے مکوڑے اور سانپ ڈستے اور نوچتے رہتے ہیں اور اس پر قبر تنگ کر دی جاتی ہے. اگر کسی وقت کوئی آپ کو چٹیاں کاٹے اتنی تکلیف ہوتی ہے، اور اس شخص کو لو بھی ہے، تپش بھی ہے اور سانپ بچھو کاٹ بھی رہے ہیں. اسی طرح یہ کہ جانوروں کو بھی عذاب کی آوازیں آتی ہیں، بعض اوقات وہ گھوڑے وغیرہ بدک بھی جاتے ہیں. ہمیں یہ خبریں کیوں بتائی گئی ہیں؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا ہمیں یہ سب کچھ کیوں بتا دیا گیا اتنی ڈیٹیل میں؟ تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں. ٹھیک ہے. غفلت سے جاگیں. جواب دہی کا احساس انسان کو غفلت سے جگا دیتا ہے کہ مجھ سے پوچھا جائے گا. جس دن آپ کا کوئی امپورٹنٹ پیپر ہوتا ہے آپ آرام کی نیند سو جاتے ہیں، اینکشس ہوتے ہیں، مشکل ہوتا ہے، اس ساری بار بار خیال اسی کا آتا ہے، بار بار. اور انسان کچھ لوگ زیادہ ہی گھبرا جاتے ہیں، ٹھنڈے پسینے آنے لگتے ہیں. پھر ایک اور چیز یہ کہ عذاب قبر کا تصور ہمیں یہ احساس بھی دلاتا ہے کہ یہ دنیا کوئی اندھیر نگری نہیں ہے کہ یہاں جو چاہو کر لو، جیسے چاہو جیو، بلکہ یہاں تمہارے اعمال کا حساب بھی ہوگا، تم سے سوال جواب بھی ہوگا. اس پہلے میں نے بات کی نا کہ دنیا میں بھی امتحان ہوتا ہے اور اس امتحان کے بعد کوئی کامیابی یا ناکامی ہوتی ہے. قبر میں بھی امتحان ہوتا ہے
اور اس کے بعد یا کامیابی یا ناکامی ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی حساب ہوگا، اور انسان کو یا جنت ملے گی یا جہنم۔ تو یعنی کہ قیامت کے دن سے پہلے کا یہ مرحلہ ہے، یہ زندگی اور آخرت کے بیچ کی جگہ ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اہل ایمان کے لیے قبر کی سختیاں ان کے گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتی ہیں، اور وہ ان کی وجہ سے، یعنی کہ وہ جو سختیاں ہیں ان کی وجہ سے پھر بالآخر جنت میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اچھا آپ دیکھیے کہ نفسیاتی طور پر کچھ لوگ عذاب قبر کی بات سن کر بہت اپسیٹ ہو جاتے ہیں، اور حقیقت ہے کہ قبر کا بیان جو ہے یہ انسانی زندگی پر گہرے اثرات ڈالتا ہے۔ ہمیں خوف آتا ہے، لیکن خوف اور امید کے بیچ میں توازن ہونا چاہیے، سمجھیں کیسے؟ خوف بھی ہو اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید بھی ہو۔ اب سمجھ آ گئے؟ عذاب قبر کا سن کے مایوس نہ ہو کہ ہماری تو بخشش ہونی ہی نہیں۔ پھر قبر کا یعنی آخرت پر ایمان لانے کا ایک فائدہ یہ ہے، اور اس میں خاص طور پر جیسے قبر کی بات ہے کہ وہاں پر صرف تکلیفیں نہیں ہیں بلکہ نعمتیں بھی ہیں۔ جہاں کچھ لوگوں کے لیے بری جگہ ہے وہاں کچھ لوگوں کے لیے بہت اچھی جگہ بھی ہے۔ تو ہمیں نفسیاتی طور پر بھی اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں سے ہر ایک کو جواب دہی کا احساس ضرور ہو، لیکن اتنا خوف نہ ہو کہ انسان اپنی امید ہی ختم کر بیٹھے۔ پھر آپ دیکھیے کہ عذاب قبر کا احساس جو ہے نا، یہ انسان کو ایک پروڈکٹیو لائف گزارنے کے اوپر ابھارتا ہے۔ انسان اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا۔ سائنس جو ہے نا یہ مادی دنیا سے ڈیل کرتی ہے۔ مادی دنیا کیا ہے؟ جو ہم دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، ٹچ کر سکتے ہیں، اس کو چکھ سکتے ہیں، سونگھ سکتے ہیں۔ قبر کا معاملہ جو ہے نا یہ میٹا فزیکل ورلڈ ہے۔ ایک فزیکل ورلڈ ہے، ورلڈ نہیں، ورلڈ، ٹھیک ہے، اور ایک میٹا فزیکل ورلڈ ہے۔ سمجھ آ گئی؟ عذاب قبر کا تعلق کس سے ہے؟ میٹا فزیکل۔ قبر کے عذاب کی مثال خواب کی طرح ہے۔ انسان اپنے بستر پر ساکت لیٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن خواب میں وہ شدید تکلیف یا خوشی محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا جسم ساکن ہوتا ہے، مگر اس کا روح اور دماغ ان کیفیات سے گزر رہا ہوتا ہے، اور قبر کا معاملہ بھی اسی طرح ایک ماورائے مادہ کیفیت ہے۔ پھر آپ دیکھیے ایکچولی میں نے میڈیسن لیا اور اس کا مجھ پہ اتنا شدید اثر ہے کہ میں دماغی طور پر غیر حاضر ہوں اس وقت۔ آپ دیکھیے کہ عذاب قبر کو آپ خواب سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ خواب میں کبھی آپ ڈرے، کبھی کہیں پین ہوئی ہے، ساری کیفیات دیکھتے ہیں نا، کبھی روئیں اور پھر جب اٹھتے ہیں تو رو رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ سانس رک جاتا ہے۔ تو اس سے بھی آپ عذاب قبر کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس وقت آپ کی باڈی کہاں ہوتی ہے؟ بستر پہ، اور آپ گھوم پھر کہاں رہے ہوتے ہیں؟ جی دنیا بھر میں۔ کچھ لوگ طواف کر آتے ہیں، کوئی عمرہ بھی کر آتا ہے، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر آتا ہے۔ تو ہر ایک کسی نہ کسی طرح، یعنی آپ کی روح آپ کو چھوڑ کے جاتی ہے اور گھوم گھما کے پھر واپس آ جاتی ہے۔ اچھا آپ نے کوانٹم فزکس کا لفظ سنا ہو، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ انسانی شعور موت کے بعد بھی باقی رہ سکتا ہے، یعنی کانشسنس جو ہے۔ اب اگر یہاں تک پہنچ گئے کہ کانشسنس یا اس کا شعور یا سمجھ بوجھ مرنے کے بعد بھی ہوتی ہے، تو وہ کس لیے ہوتی ہے؟ تاکہ خوشی یا غم محسوس کر سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان ایک انرجی ہے، یعنی ہم کیا ہے؟ ایک انرجی ہے، اور انرجی ایک شکل سے دوسری شکل میں منتقل ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں اگر ہم انرجی ہیں فار ایگزامپل، تو پھر کیا ہے؟ آپ اس وقت دنیا میں ہیں اور ایک وقت آئے گا کہ یہاں سے آپ منتقل ہو جائیں گے۔ آپ کچھ کہنا چاہیے سادی؟ آپ نے فرمایا کہ انسان ایک لائک این انرجی، تو سائنس نے یہ بھی پروف کر دیا ہے کہ انرجی کین چینج اٹس فارم بٹ اٹ کین نیور بی ڈسٹرائڈ۔ فارم چینج ہوتا ہے، ڈسٹروائے کبھی نہیں ہوتی۔ اور دوسری جو آپ نے بات کی تھی مرنے کے بعد کچھ اس کے ہوش قائم رہتے ہیں، تو دس آلسو ہیز بین پروفڈ کہ جو مینٹل ڈیتھ ہوتی ہے بظاہر وہ مر چکا ہے، ڈاکٹر نے ڈکلیئر کر دیا ہے ہی از ڈیڈ، بٹ مینٹلی ہی از الرٹ ان دا سینس کہ وہ سن رہا ہوتا ہے کہ لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ انتقال فرما گئے، لوگ ان کے پاس کوئی رو رہا ہے، وہ آواز سماعت اس کی رہتی ہے ایون آفٹر ون از ڈکلیئرڈ دیٹ ہی از ڈیڈ۔ قبر میں بھی جو ہے وہ جب دفنا کے چلے جاتے ہیں تو وہ پلٹنے کی ان کی پاؤں کی آواز سنتا ہے۔ دس از ویری اسٹرینج۔ استاذہ ایک قول منسوب ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ الناس نیام فاذا ماتوا انتبہوا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی والی جو قبر کے 3 سوال اور فرشتوں کے بارے میں بات کر رہے تھے نا کہ وہ پوچھیں گے
मुनकर नकीर के मर रब्बू का। तो उस वक्त उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि अल्लाह के रसूल क्या हम उस वक्त शऊर की हालत में होंगे, अपनी सेंसेस में होंगे? तो आपने फरमाया कि बिल्कुल इसी तरह जैसे अभी हो। तो उमर रजी अल्लाह ताला ने फरमाया फिर कोई फिक्र की बात नहीं, अगर फरिश्ते मुझसे पूछेंगे कि तुम्हारा रब कौन है तो मैं उनसे कहूँगा कि मेरा रब तो अल्लाह है, तुम बताओ तुम्हारा रब कौन है। तो आप देखिए कि कितना जरूरी है रब के बारे में जानना और उसका यकीन होना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उस्ताद, जैसे हदीस में है ना कि अगर मैयत की हड्डी टूट गई तो इसी तरह से जैसे जिंदा इंसान की हड्डी टूट गई, तो इस तरह के उसको ये सब चीज़ें महसूस होती हैं और उसका ख्याल रखने की कितनी ज़रूरत है, वो हम पर एक जिम्मेदारी है इस हदीस को बयान करने के साथ साथ। सही। अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं कि अगर अज़ाब कब्र है तो जब दोबारा कब्र खोलते हैं तो उसमें तो कोई चीज़ नहीं होती। तो आप देखिए कि बहुत सी चीज़ें होती हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आती, मसलन हवा और जी बैक्टीरिया, जर्म्स, वाईफाई सिग्नल्स, वो सिर्फ आपके फ़ोन पे शो होते हैं कि है यहाँ। अब यहाँ है या नहीं आपको तो नहीं पता चल रहा जब तक आप देखेंगे नहीं फ़ोन। ये माइक्रोवेव की मिसाल बड़ी अच्छी है। माइक्रोवेव में आप अगर कुछ गर्म करने के लिए रखें तो वो हो जाता है ना। और कभी कुछ जला भी है, हर एक को कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हुआ होगा। कुछ लोगों ने ना माइक्रोवेव में घंटे लगा रखे होते हैं, मिनट्स पे नहीं उसको घुमाते, घंटे। यानी जहां तक कोई हमें कुछ कहेगा तो हम यानी एक दफा चाय गर्म करेंगे फिर उसके बाद दोबारा नहीं लगाना पड़ेगा, फिर दोबारा फिर। तो कुछ लोग रख के तो भूल ही जाते हैं, उनके साथ लगता हुआ ऐसे और फिर वो चाय क्या बन जाती जी। तो बहरहाल इन जिंदगी में अगर कोई हिदायत पाना चाहता है ना तो बहुत सी चीजें ऐसी हो सकती हैं कि जिनसे इंसान हिदायत हासिल कर सकता है। तो अज़ाब कब्र सिर्फ एक डरावा नहीं है बल्कि अदल का तकाजा है और इंसान की इस्लाह का जरिया है। इससे हमें पता चलता है कि हमारी जिंदगी का हर लम्हा कीमती है और इस लम्हे हम जो काम कर रहे हैं इसका इम्पैक्ट हमारी दायमी जिंदगी पर आएगा या नहीं आएगा, ये बता दीजिए मुझे। अगर आप हाजिर हैं इस वक्त और मेरी तरह सो नहीं रहे, इस लम्हे से मुराद इसी वक्त जैसे मैं कुछ कर रही हूँ आप कुछ कर रहे हैं, क्या आज के लेक्चर का कोई इम्पैक्ट आपकी जिंदगी पर आएगा? इंशाल्लाह, क्योंकि बहरहाल एक दिन वहां जाना है, एक दिन तो जाना ही जाना। कितना ही भागेंगे, कितना मौत के मुंह से बच जाएंगे, बिल आखिर तो पकड़े ही जाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि हम गफलत से बाहर निकलें और अपने लिए कुछ करना शुरू करें। तो इंशाल्लाह हम कल भी इसको कंटिन्यू करेंगे और आज का वक्त खत्म हो रहा है। एक आध कोई शख्स बात कर सकता है, 2 मिनट है। कहा जी बेटा। तो मेरा सवाल है कि जैसे आपने बताया ना कि जिस्म और रूह दोनों का अजाब होता है, तो मुस्लिम्स को तो फिजिकली कब्र में दफना दिया जाता है और फिर उनके अमाल का जो जज़ा होती है उनके अमाल के अकॉर्डिंगली होता है। तो जैसे नॉन मुस्लिम्स उनको जलाया जाता है और उनको फिजिकली कब्र में नहीं दफनाया जाता, तो क्या उनको जिस्म का अजाब नहीं होगा जैसे कब्र को तंग किया जाता है, जिनको अजाब दिया जाता है, या सिर्फ उनको रूह के उनकी अजाब होगा? जैसे कब्र में जिस्म मट्टी बन जाता है, क्रिमिनेट करने के बाद जिस्म की राख बनती है। और आपने तो कुछ लोगों को देखा होगा वो शीशे के पॉट्स में अपने प्यारों की राखें जमा करके घर में रखते भी हैं। अब वो जो पॉट है ना वही उनकी कब्र बनी हुई, उनके जिस्म के ज़रात उसके अंदर है। उनका कनेक्शन रूह के साथ है जो कि गैर मादी है, जिसके लिए कोई भी चीज रुकावट नहीं है। इसीलिए मैंने अर्ज किया था ना कि पानी में डूब के भी लोग क्या करते हैं, उनके जिस्म कहाँ कहाँ चले जाते हैं, बहुत दूर दूर तक मछलियों के पेट में चले जाते हैं, वो जहां भी हैं। जैसे अभी बात हुई थी ना क्वांटम फिजिक्स की, उनके मुताबिक वो कहते हैं कि जिस्म जो है ना ये एक एनर्जी है, हम जिस्म नहीं, हम एक एनर्जी है। अब वो कहते हैं कि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। पहले कहते थे मादा है और फिर कहते थे मैटर कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो अगर नहीं होता तो फिर किधर जाता है, उसका जवाब हमारा दीन देता है। ठीक है, वो जहां भी जाता है, हमारा अर्थ प्लेनेट जो है वो तो बहुत छोटा सा है। और जैसे आप देखें कभी आप कहीं जा रहे थे, आपके मुंह पर एकदम चमक आती है, कोई रिफ्लेक्शन आता है, आप पलट के देखते हैं हाँ वो फलां बच्ची का जो कार्ड है ना वो सूरज उस पर पड़ा है और उसकी रिफ्लेक्शन मुझ पर आता है। सूरज कहाँ है, बहुत दूर है ना, तो ये कहाँ है, सिर्फ एंगल उसके सामने आ गया तो उससे क्या पैदा हो गया, रिफ्लेक्शन पैदा हो गया। वो बच्चे तो शीशा लेके ऐसे सारे घर में घुमाते हैं, तजर्बे करते हैं। इसका मतलब यह है कि दूर होने के बावजूद सूरज की रेज जो है वो हम पर असरअंदाज होती हैं, इसीलिए लोग सन ब्लॉक लगाते हैं। चलिए अब 1 मिनट ऊपर हो गए, जज़ाक। इंशाल्लाह इस टॉपिक पे ना आपका शरह सदर होना चाहिए ताकि
آپ پھر اس کے مطابق زندگی گزار سکیں. اگر ایمان ہی صحیح نہیں ہے اس پر تو پھر اگلے مرحلے تو بہت مشکل ہے. اچھا دو میں سے ایک بات ہوگی نا, یا عذاب قبر ہے یا نہیں ہے. جو کہتے ہیں ہے اور وہ اس کے مطابق تیاری کرتے ہیں, اور اگر نہ بھی ہوا فار ایگزامپل جو کہ نہیں ہے ایسا, تو ان کا کوئی نقصان ہو جائے گا. اور جو کہتے ہیں نہیں ہے, اگر انہوں نے اس رائے کے مطابق زندگی بسر کی اور آگے آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ جس نے بلیو کر کے تیاری کی اس کے لیے تو مشکل نہیں, جس نے انکار کر کے زندگی برباد کی اس کے لیے بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے, اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.